آج پرائم منسٹر پاکستان جو تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے اور اپوزیشن جو تھی اس کے 93 کے قریب اراکین بیٹھے ہوئے تھے. کوئی مین لیڈرز نہیں تھے. بلاول بھٹو صاحب نہیں تھے, شاہد خاقان عباسی نہیں تھے, مین لیڈرشپ نہیں, شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بڑا پیسفل ماحول رہا اور کوئی چوں نہیں ہوئی اپوزیشن کی طرف سے. پتہ نہیں کیا ایگریمنٹ ہوا, لیکن جو بھی ہوا اچھا ہوا کہ اپوزیشن جو آج بولی نہیں. اور پرائم منسٹر نے بھی آئی تھنک ان کو یہ این آر او دیا. آج جو این آر او گورنمنٹ کی طرف سے آیا وہ یہ کہ پرائم منسٹر نے آج نواز شریف کی ایسی تحصیلی کی, نواز شریف صاحب کی ایسی تحصیلی کی, زرداری صاحب کی ایسی تحصیلی کی. انہوں نے ڈائریکٹلی اپوزیشن کی نام کالنگ نہیں کی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا فلسفہ, اپنا نظریہ بیان کیا. آج کی اسپیچ بہت شاندار تھی, آپ یقین کریں 100 میں سے 100 مارکس دینے کو میرا دل کر رہا اگر میں نے ایگزامن کرنی ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لگ یہ رہا تھا کہ آج پاکستان کے جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ان کی پہلے دن کی اسپیچ ہے. وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا اور یہ غیرت بھی آ جائے گی, سوورنٹی بھی ہو جائے گی اور معاشی خوشحالی بھی آ جائے گی, یہ سب کچھ جو ہے یہ پہلے دن کی اسپیچ تھی. 3 سال گزرنے کے بعد یہ بات کیا. مثلا انہوں نے انصاف کی بہت بات کی, تو وہ انہوں نے بڑا اچھی بات کی کہ انہوں نے حضرت وسلم کا مثال دی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی, اور انہوں نے بتایا, انہوں نے یہ اصول بتایا کہ جی جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا, قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, وہاں خوشحالی نہیں ہوتی, وہاں مہنگائی ہوتی ہے, وہاں غربت ہوتی ہے. کیونکہ وزراء, عمرہ, پرائم منسٹر یہ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی سوال پوچھے پرائم منسٹر سے, یا پرائم منسٹر صاحب خود اپنی تقریر پہ دوبارہ غور کریں تو ان کو پتہ چلے کہ 3 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے, تو کیا یہ آپ چارج شیٹ اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف پیش کریں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر 3 سال میں مہنگائی بڑھی, غربت بڑھی, کرپشن بڑھی, کرپشن کے انڈیکس میں ہم اوپر گئے, پرسیپشن وائز ہم گرے دنیا کی نظروں میں کرپشن کو لے کے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے یہاں پہ سب سے زیادہ کرپشن آ رہی ہے, سب سے زیادہ کرپشن آپ کے ہاں ہو رہی ہے, تبھی ہماری خوشحالی نہیں ہو پا رہی آپ کے اصولوں کے تحت. کیا کہا پرائم منسٹر نے؟ انصاف کو خوشحالی سے ریلیٹ جس طرح کیا, اور پھر اگر ان کی پرائم منسٹرشپ اور دور پہ یہ اپلائی کیا جائے تو پرائم منسٹر سوال کرنا بنتا ہے کہ جناب پھر وہ کہاں ہے وہ خوشحالی اور کہاں ہے وہ انصاف؟ اس کا مطلب آپ کے 3 سال میں بھی قانون کی بالادستی نہیں ہے. لیکن سن لیں پہلے پرائم منسٹر نے کیا کہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے. انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. دوسرا اس کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا. یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی, قانون کی حکمرانی نہیں تھی, وہ قومیں تباہ ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا, چونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے. ابن خلدون نے کہا, اپنی لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے. اٹھے شیر شاہ سوری ادھر سے کیسے اٹھا کہ اس نے اپنی جہانگیر میں سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کو اس نے فارغ کیا. دلی کی سلطنت دیکھ لیں, بلبن تھا تو ایک وہ آدمی تھا جو کہ انصاف پسند تھا, وہاں خوشحال تھا. علاؤ الدین خلجی اس کے دورے میں خوشحالی. بھائی خلجی نے بھی کر دیا, صلاح الدین ایوبی نے بھی کر دیا, اور شیر شاہ سوری نے بھی کر دیا, بلبن نے بھی کر دیا. لیکن پرائم منسٹر صاحب سے کوئی سوال پوچھے کہ آپ نے کیا کیا, یہ سب سے اہم سوال ہے. پھر انہوں نے کہا جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں, انہوں نے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ان کے پاور میں آنے سے پہلے کی اسپیچ ہے, وہ بھی اس سے بہتر تھی ٹیکس کے حوالے سے. کیونکہ انہوں نے پاور میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں جب آؤں گا 100 دن میں آپ کو پتہ نہیں 6000 7000 8000 ارب اکٹھا کر کے دوں گا ٹیکسی مد میں. آج 3 سال بعد پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گورنمنٹ پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, مجھے ٹیکس نہیں دیتے, آپ مجھے ٹیکس دیں ورنہ آپ کو میں جیل بھیج دوں گا. اب انہوں نے تڑی لگائی ہے لوگوں کو. سن لیں ذرا کیا کہا ہے. اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہیں. لیکن اسپیکر صاحب جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے. دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے, مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 22 لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ 22 کروڑ لوگوں کا؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم سے کیسے کر سکتے ہیں جب پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ اور جی 2 باتیں اور پرائم منسٹر صاحب نے کی ہیں, اور وہ ایک تو ان میں بہت زبردست ہے. انہوں نے اپوزیشن کو کہا ہے کہ جی میں کھلے دل سے آپ کو آج کہتا ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں الیکشن صاف شفاف ہوں, غیر جانبداری سے ہوں. ہم نے ایک پروپوزل پیش کیا, آئیں بیٹھیں, اگر آپ کو ہمارا پروپوزل پسند نہیں ہے تو آپ اپنا پروپوزل دیں, میں وہ بھی سننے کو تیار ہوں. یہ بڑی اچھی آفر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو آج جنرل پرویز مشرف ریٹائر جو ہیں ہمارے جنرل رہے ہیں اور جن کی میں ذاتی طور پہ بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں,
جس طرح انہوں نے ان کی آتما آج رولی ہے اور جس طرح ان کی انلائٹنڈ ماڈریشن سے لے کے ان کی وار آن ٹیرر اور اس زمانے کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہر پالیسی کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ان سو مینی ورڈز کہ پرویز مشرف صاحب جو پالیسی چلا رہے تھے اس میں اس ملک کی غیرت کو بیچ دیا گیا, اس ملک کی حیت کو بیچ دیا گیا, اس ملک کے ایمان کو بیچ دیا گیا. انہوں نے کوٹ کر کر کے, ابھی میرے پاس اسپیچ آ جائے گی سنا دوں گا آپ کو, انہوں نے ہمارے 10 سالہ دور کی فارن پالیسی کی دھجیاں اڑا دیں اور اس میں پیپلز پارٹی کی بھی دھجیاں اڑائیں, کیونکہ آبویسلی ڈرون جو تھا وہ ان کے دور میں بھی کنٹینیو رہا. ملک کی غیرت کو بیچا, اڈے بیچے, ڈرون سے اپنے بندے مارے. یہ نہ صرف انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے چیف ایگزیکٹو اور پریزیڈنٹ جناب مشرف صاحب پہ آن سلاٹ کیا, بلکہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ پہ بھی کیا, ان کا نام لیے بغیر. فارن ٹیرر میں پرویز مشرف صاحب اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کی آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر, بلکہ نام لے کے بھی انہوں نے, یہی پرائم منسٹر کا وہ ہے کہ ہم نے ایمان بیچا, مشرف صاحب نے اس ملک کا سوورنٹی بیچی مشرف صاحب نے, اور ڈرون حملے اور یہ جتنی زیادتیاں ہوئی, اور آپ اس کو اب ڈیفرنٹ جہت پہ لے کے جائیں گے. وہ ڈیفرنٹ جہت کیا ہوگی وہ بھی بتا دیں. دیکھیں ایک تو مجھے خوشی ہے کامران آپ کی طرح, اگر آپ سچ اچھی ہے تو میں بھی, یہ بھی ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے کم از کم آج فخر ہے جو باتیں میرے وزیر اعظم نے کی ہیں. دیکھیں فارن پالیسی کے اوپر بڑا اپوزیشن بھی بات کر رہی تھی, جی فارن پالیسی کیا ہے. کم از کم یہ جو دو ٹوک پرائم منسٹر نے آج بات کی ہے امریکہ کے لیے, جو کہ ڈو مور, پوری قوم کے سامنے کس طرح ماضی میں ہمارے حکمران ڈو مور کرتے رہے ہیں امریکہ کے کہنے پہ, آج انہوں نے دو ٹوک پہلے بھی چند روز قبل کا جب انٹرویو دیا نو مور, اور ہم پیس میں تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کی کانفلکٹ کے ان چیزوں کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. کہنے کا ان کا مقصد یہی تھا جس کی آپ نے مجھے سوال کیا. 70,000 پاکستانی ہمارے شہید ہوئے, $150 ارب سے زیادہ پاکستان کا اپنا اس سارے کانفلکٹ میں لگ جاتا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو ملا کیا ہے؟ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سارے جو معاملہ دہشت گردی کے ساتھ کس کو جوڑ دیا جاتا ہے؟ پاکستان کو, پاکستان کا نام جوڑ دیا جاتا ہے. تو جو انہوں نے کیٹاگوری کے لیے آج بات کہی وہ یہی کہ جب تک ہم خود اپنی عزت نہیں کریں گے باہر معاشرہ یا مغرب ہماری کیا عزت کرے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکستان کے آرمی چیف تھے اس وقت, ایک منٹ, مشرف صاحب جو ہیں ان کی پالیسی جو ہے کیا ان کی نیت بھی غلط تھی؟ کیونکہ دیکھیں وہ ہم نے 10 سال تک اس پالیسی کو سپورٹ کیا میڈیا پہ, لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں وہ ساری پالیسی آل ٹوگیدر غلط تھی. دیکھیں اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ تو جنرل مشرف بیٹھے تھے, اس حالات میں جو وہ بہتر سمجھتے تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے کہا میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں پیس کا یہ سلوشن نہیں ہے, آرمی از ناٹ دا سلوشن. جنگ جس طرح سے انہوں نے بتایا بھی ہے 90s میں, اس وقت جو آپ نے نو مور اور ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے امریکہ کو, اس میں فوج آپ کے ساتھ ہے؟ آف کورس سارے ہم بورڈ ہوں گے تو یہ بات ہم کر رہے ہیں نا, پوری قوم ساتھ ہے. آپ فوج کی بات کر رہے ہیں, آپ 22 کروڑ عوام کا سروے کروا لیں, پوری قوم پرائم منسٹر عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات آج پرائم منسٹر عمران خان نے کی ہے کہ جب تک اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ جو آپ اڈوں کی بات کر رہے تھے اور کس طرح اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی تھی, یا پاکستان کی خود مختاری کی جو آج پرائم منسٹر نے بات کی ہے, دیکھیں یہ وہی لیڈر کر سکتا ہے. میں آپ کے پروگرام میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جس کے باہر اثاثے نہیں ہیں. جب آپ منی لانڈرنگ کر کے باہر محلات بنائیں گے, فارن اکاؤنٹ, لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, پرائم منسٹر نے جو یہ بھی کہا کہ انہوں نے بڑی اچھی کرونالوجی پیش کی, دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی پیش کی, اور انہوں نے کہا کہ جن ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے وہاں خوشحالی ہوتی ہے, وہاں کرپشن نہیں ہوتی. پاکستان کے پرائم منسٹر تو کرپٹ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ابھی تک خوشحالی تو نہیں ہے, یہاں غربت بھی ختم نہیں ہوئی, یہاں پہ تو گروتھ ریٹ بھی اتنا نہیں بڑھا جو